خانپور میں آپ کے ایک شاگرد ہیں، ان کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر ہوئی ہے۔ دوسری ملاقات پھر حضرت کے یہاں جتوئی میں ہی محرم کے مہینے میں آپ نے یاد کیا۔ اب شاعری کے لفظوں میں تو ظفر صاحب تشریف فرمائے وہی بتا سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مدتیں گزر جاتی ہیں، مدتوں کے بعد ایک انسان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ بہرحال ایک جید عالم تھے، بڑے بڑے علماء کے جو شاگرد ہوتے ہیں ان میں علم کا معنی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت کے شاگرد جتنے ملے ہیں وہ صاحبان علم بھی ہیں اور تربیت یافتہ بھی ہیں، یعنی ان کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ اپنے استادوں کی طرف سے ادب کی دولت بھی ودیعت ہوئی۔ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے قبلہ، بلکہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور ہمارا ان کی دعا میں شامل ہونا حقیقت ہے کہ ہماری ہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر بھی ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ ان کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ انہیں کامل شفاعت مصطفیٰ کی نصیب فرمائے۔ آمین کہیں گے تو اس کے دعا کی قبولیت میں ذرا سند پیدا ہو جائے، اور اللہ ان کے شہزادگان کو صبر عطا فرمائے۔ سورہ بقر سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ مالک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آپ کو تو سبحان اللہ کہنا نہیں پڑے گا مجھے، میں نے کیونکہ علمی دنیا کے لوگ تشریف فرما ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سن کے کہاں سبحان اللہ کہہ لینا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کوشش کر لیتا ہوں جو چپ رہ گئے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مالک فرما رہا ہے وا کا معنی تو اور ہے، اور آگے جو لام ہے نا اس کا معنی ہے ضرور بالضرور، اور آگے جو نون ہے نا اس کا معنی ہے ہم۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے نا تو پھر مجھ سے کوئی گفتگو نہیں ہو پائے گی۔ آپ مجھ غریب کی شکل دیکھیں، میں بڑا لمبا سفر کیا، رات 12 بجے میں چشتی صاحب ہیں ان سے فارغ ہوا ہوں، اور صبح تقریباً 8 بجے میں پہنچا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور ابھی نکلنا ہے واپسی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ تھوڑا سا وقت مجھے دے دیں، میری طرف دیکھیں، صرف فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا مجھے دیکھنے کا،
لیکن چلو پھر بھی اپنا نوکر سمجھ کے دیکھ لیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں، میرا مالک آپ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے، آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں ہمارے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ضرور ہم، ضرور بھئی بولنا ہے نا، ضرور یہ ہم کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کون ہے؟ بھئی اللہ کا نام اونچی لیا کریں، ساری زبان اللہ ہے۔ کون ہے ہم؟ اللہ۔ اب اللہ کیا فرما رہے؟ نَبْلُوَكُمْ، تمہارا امتحان ہے، ہم نے لینا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے لیں گے، جو کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، نقص من الاموال، مال میں نقص کے ذریعے، بزنس میں خرابی کے ذریعے، والثمرات، اولاد کی پریشانی کے ذریعے، انفس، تمہاری جان بھی لیں گے۔ یہ ساری تکلیفیں گنوا کے بیٹا مجھے دیکھیں نا یار، چھوڑ دیں موبائل، رکھ دیں ایک جگہ پہ، آپ مجھے دیکھیں، چلتا رہنے دیں اپنے موبائلوں کو، ضرورت ہے آپ کو، لیکن موبائل میں نہ گھس جائیں، میری طرف دیکھیں۔ تو یہ سارے امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ جیسے یہ ادھر سے ایک آواز آئی ہے نا، اس طرح سارا مجمع بولے تو حضرت کی قبر میں سے دعا نکلے گی سب کے لیے۔ ایک شیخ الحدیث و تفسیر جو ہے وہ اپنی قبر میں خوش ہو جائے گا کہ میرے کلخانی میں آنے والے سب اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ایک دفعہ سارے بول دیں گے ساری تکلیفیں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ امتحان کدھر سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ بات کر کے قدرت کا ارشاد ہوا وَبَشِّرْ، محمد جی آپ خوشخبری سنائیں۔ بھائی بشیر امر کا سیگا نا، تو مالک فرما رہے محمد جی خوشخبری آپ نے سنانی ہے تاکہ قیامت تک قرآن سننے والوں کو سمجھ آ جائے دکھ میری طرف سے آتے ہیں، رحمتیں مدینے سے آتی ہیں۔ دکھ میری طرف سے آتے ہیں اور رحمتیں، بولے نہیں سارے، مول نہیں پایا آپ نے قرآن پاک کا، یہ مول ہے آپ کے پاس، مول نہیں ہے اس کا، یہی مول ہے جو آپ نے دے دینا ہے۔ رحمتیں مولانا کدھر دیکھ رہے ہیں یار، کمال ہے یار، کوئی آتے آنے دے، کوئی جاتے جانے دے۔ رحمتیں بولے نہیں سارے، رحمتیں مدینے سے آتی ہیں، پر کس کے لیے آتی ہیں؟ انفس ہو جائے وبشر الصابرین، اور وہ صبر نہ چھوڑے، اور وہ کیا نہ چھوڑے؟ صبر والوں کے لیے مدینے سے رحمتیں آتی ہیں۔ اچھا نہیں میں سمجھا نہیں پایا، میں پھر سورہ بقرہ پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آ جائے تو مجھ سے مدد لے لو۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، کوئی ٹھنڈا بولتے ہیں، کوئی گواچی گاں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں، کرنا کیا ہے، بکا کے ادھر دیکھنا ہے۔ میں دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں وَاسْتَعِینُوا، مصیبت آ گئی، پریشان ہو گئے ہو، میرے ساتھ رابطہ کر لو، مجھ سے استعانت طلب کر لو۔ کیا طلب کرو؟ استعانت کا کیا معنی ہے؟ مدد۔ سارے نہیں بولے بھائی، قرآن پاک کے لیے تو بولو نا، استعانت کا کیا معنی ہے؟ اچھا قرآن میں ایک ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ یا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، نصرت، نَصَرَ يَنْصُرُ، نصرت کا کیا معنی ہے؟ مدد۔ اچھا قرآن میں ایک لفظ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یمدد کا یا کاٹ دیں تو پیچھے بچتا ہی مدد ہے، پیچھے کیا بچتا ہے؟ مدد۔ لفظ کیا ہے؟ یمدد، یمدد معنی کیا ہے؟ مدد۔
لفظ نصر اللہ معنی کیا ہے؟ مدد. اچھا سورہ تحریم میں ایک لفظ آتا ہے والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا. ظہیر معنی کیا ہے؟ مدد. معنی کیا ہے؟ مدد. اچھا قرآن میں پھر ایک لفظ آتا ہے فَإِسْتَغَاثَهُ الَّذِي. بسم اللہ. فَإِسْتَغَاثَهُ الَّذِي. استغاثہ غوث معنی کیا ہے؟ مدد. معنی کیا ہے؟ دیکھ لیں کثرت معنی کثرت الفاظ پہ دلالت کرتا ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ روٹ ورڈ بدل بھی رہا ہے اور آپ معنی ایک ہی کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا بڑا علماء کا مجمع اگر ان 5 لفظوں کا معنی کسی مولوی کو آ جائے نا تو ہمیں پاک پتن سے کبھی نہ روکے یار. پتہ ہی نہیں کسی کو استعانت کیا ہے، نصرت کیا ہے، یمدد کیا ہے، یہ کون کون سی مدد ہے، کیسے کیسے مدد ہے. میں تو خیر اس میں نہیں جا سکتا. میں عرض کر رہا تھا استعینو، مشکل میں ہو تو مجھ سے مدد لے لو. کس سے مدد؟ اللہ. پھر کہنا اللہ. آواز نہیں آئی. کس سے مدد؟ اللہ مدد کر. فرماتا ہے نہیں استعینوا بالصبری، میں مدد کروں گا تم صبر کرو. تو پھر میری مدد ہے صبر والوں کے لیے. میری مدد ہے، بولو گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا. میری مدد ہے. اب پھر ارشاد فرماتا ہے انہا لکبیرۃ، شک نہ کرنا صبر بڑا ہی اوکھا ہے. صبر آسان ہے تو پھر بولے کیوں نہیں یار؟ صبر بولتے نہیں یار. بڑا مشکل ہو گیا یار. بڑا لمبا سفر کیا ہے، پردیسی ہوں بھائی، مسافر ہوں میں. صبر مشکل ہے بھائی، صبر. اور اگر کرو تو مدد ہے. کس کی؟ اللہ کی. اگر کرو تو خوشخبری ہے. کہاں سے؟ مدینے سے. اگر کرو تو خوشخبری ہے. کہاں سے؟ مدینے سے. اگر کرو تو مدد ہے. کہاں سے؟ اچھا بھئی آل عمران 3 نمبر سورہ اور 146 نمبر آیت. معاف کرنا آیت پہ بات نہیں ہو سکتی، ضمن آیت پڑھ رہا ہوں. وعدہ کرتا ہوں زندہ رہا تو اس آیت پہ باضابطہ کبھی عرض کر دوں گا. وَقَائِجٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے مدد کروں گا صبر کرو گے، محبت کروں گا صبر کرو گے، محبوب بنا لوں گا صبر کرو گے، صبر والوں کو محبوب بنا لوں گا. اچھا بھئی میں بات واضح نہیں کر پا رہا، مجھے سمجھانا نہیں آ رہا، مجھے اپنی نالائکی کا مکمل اعتراف ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہاں سے عرض کروں. اچھا سورہ نحل پڑھتا ہوں، 16واں سورہ ہے، 126 نمبر آیت لیتا ہوں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. ایسے کیسے آگے پڑھوں یار؟ اب مجھے گرنتھ بھی آتا ہے اگر آپ چپ رہتے ہیں تو. پھر میں اللہ کی قسم میرا پردادا گرنتھ پڑھ کے سکھوں کو کلمہ پڑھاتا رہا ہے. بابا محمد حسین شاہ رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ گرنتھ پڑھ کے کلمہ پڑھا دیتے تھے پورے پینڈ کو. اب چپ رہ گئے نا تو میں گرنتھ شروع کر دوں گا. اچھا میں نے بند کر دینا قرآن آپ کی خاموشی کی وجہ سے. آپ کو قرآن کی یعنی قدر ہی نہیں ہو رہی یار، حد ہو گئی آپ کی. میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی تنگ کرے نا تو اس سے بدلہ لے لو جتنی اس نے تنگی دی ہے. اور یا اللہ پھر ہمارا تو ویر ہی بڑا، میں پھر بدلہ لے آؤں. فرماتا ہے رک، کبھی آیت پوری نہیں ہوئی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم صبر کرو تو صبر والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے.
اگر کوئی صبر کرے تو صبر والے کے لیے. اچھا بھی اسی سورہ سے نا 96 نمبر آیت پڑھ لیتے ہیں. اسی سورہ نحل پاک سے نا 96 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. یہ سورہ ہے اور یہ 96 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقی، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. نہیں یار مزہ نہیں آ رہا. یہ مائک بند کریں، جنون نعرہ سنائیں، چھوڑیں آرٹیفیشل نعرہ. اچھا بھئی آج تو میں گیا ہوں تو چلے میں نے جانا ہے، جلدی سے جلدی جانا ہے، تو ابھی میں کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ قرآن سن کے کون بولتا ہے. ما عندکم ینفد، جو کچھ تم اپنے تک رکھو گے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقین، جو اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو گے تمہارا بھی باقی رہ جائے گا. میں نہیں سمجھا سکا یار. جوانی اللہ کے نام لگا دو باقی رہ جائے گی. ٹھنڈا بولے ہو یار. جو گاڑی اپنے تک رکھو گے ختم ہو جائے گی، کسی بہن بھائی کی ایمرجنسی میں چابی دے دو باقی رہ جائے گی یار. جو کوٹھی اپنے تک رکھو گے ختم کروا بیٹھو گے، ہمسایوں کی موت ہو جائے بیٹھک کا دروازہ کھول کے مہمان نوازی کرو، کوٹھی باقی رہ جائے گی یار. اب جسے سمجھ آئیے وہ چپکے سے بیٹھا ہوا ہے بھائی. اچھا مالک پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے خزانے میں عملوں کا جو احسن اجر ہے نا، احسن اجر. یہ آپ میں سے کون ہے جو احسن کو نہیں جانتا؟ There are 3 degree in every languages. ہر زبان میں 3 ڈگریاں ہوتی ہیں. Positive degree, comparative degree. The last degree is the most important degree, is called the superlative degree, جسے آپ تفضیل کہتے ہیں. اسے ہم عربی میں انگلش میں سپرلیٹیو کہتے ہیں. اس طرح کہہ لیں کہ جڑا سب تو وڈا اجر ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں نے صبر کے لیے رکھا ہے. مجھے لگتا ہے میں بات سمجھا نہیں پا رہا. سورہ جی سورہ زمر پڑھنا چاہتا ہوں. 39واں سورہ ہے، 10ویں آیت یاد آ رہی ہے. آپ چپ ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. اللہ فرماتے ہیں محمد جی ما ینطق کی پاک زبان کھول کے مومنوں سے کہو، اللہ فرما رہا ہے جو زندگی میں نیکی کرے اس کے لیے تو بھلا ہی بھلا ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تنگ تو نہیں ہے. پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. شک نہ کرنا، نمازی کو گن کے دوں گا جتنا بنتا ہے، روزے دار کو گن کے دوں گا جتنا اس کا بنتا ہے. صبر والے کے ساتھ میرا کوئی کھاتا نہیں، بغیر حساب اجر عطا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کا محبوب بننا ہے تو صبر سیکھ لو. اللہ کی مدد چاہتے ہو کانڈ نہیں لگے گی، صبر سیکھ لو. محمد سے خوشخبری لینی ہے، صبر سیکھ لو. بڑے بندے بیٹھے ہیں جن کا دل کرتا ہے ہمیں بھی کرسی ملے. بڑے بندے بیٹھے ہیں جن کا دل کرتا ہے ہمیں بھی کوئی وڈا مان جائے، ہمیں بھی سلوٹ ہو جائے، ہمیں بھی بندے. اللہ فرماتا ہے بندہ قد سے وڈا نہیں ہوتا، بندہ عمر سے بھی وڈا نہیں ہوتا، بندہ دولت سے بھی بڑا نہیں ہوتا. اللہ وڈا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کھولو قرآن 32 نمبر سورہ کھولو، السجدہ ہے، یہ میرے سامنے آ گئی ہے، اور اس کی 24 نمبر آیت پڑھ لو، یہ میرے سامنے آ گئی ہے. اللہ فرمایا پتہ ہے بندہ وڈا کیسے ہوتا ہے؟
मालिक वड्डा कैसे हो सकता है? हर बंदे का दिल करता है मैं वड्डा चौधरी हो जाऊं, वड्डा आलिम हो जाऊं, मुझे वड्डा पीर मान लिया जाए। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू। बनी इसराइल में हमने उन्हीं को इमाम बनाया था जिनमें सब्र पाया था। अब समझ आई है, बंदा कद से नहीं वड्डा, बंदा सब्र से वड्डा है। बोलो जिसे समझ आई है। नहीं, कद आदम का वड्डा था ना, इमाम तो हमारा नबी है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। अच्छा भी दौलत तो हजरत वो बगैर पेट्रोल के हेलीकॉप्टर था उनका जाती, हवा में उड़ते थे, जिन उनका इस्तकबाल करते थे और पूरा प्रोटोकॉल था दाऊद के बेटे सुलेमान का। इमाम फिर भी हमारा नबी है। ठंडा बोले हो यार, जुबान से सुभान अल्लाह कहना सीखो। 950 साल तबलीग की उम्र तो हजरत नूह पाक की है ना, हमारे नबी की तो जारी उम्र सिर्फ 63 साल है, पर इमाम फिर भी हमारा नबी है ना। अल्लाह कद किसी को बड़ा देता है, इमाम हमारा नबी बनाता है। उम्र किसी को ज्यादा देता है, इमाम हमारा नबी बनाता है। दौलत किसी को ज्यादा देता है, इमाम हमारा। अल्लाह फरमाता है खोल सूरह नूह 71 नंबर, पढ़ 26 नंबर आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल नूहु रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। मरवा दिए नबियों ने बंदे मुझसे, सब्र खत्म हो जाता था नबियों का और मुझे कह देते थे मार दे, हमें नहीं चाहिए। कुसून मार के मूसा ने बंदा नहीं मार दिया, लेकिन मैदान ताइफ में मोहम्मद के सर से खून चल रहा था, नालैन से जमीन पर गिर रहा था। यार जी चुप थे, मैं जलाल में आया और मैंने कहा अब तो एंड हो गया, जाके पूछ, अगर यार कहे तो मैं बंदे मार दूं। उस वक्त मैं अल्लाह ने मोहम्मद का सब्र देखा था, जो मुझे मुस्कुरा के कह रहा था अल्लाह तूने मुझे कल्ला नबी नहीं आलमीन की रहमत बनाया है ना। आए जिसे समझ आ गई, चुप कैसे रह गया है यार। अल्लाह मैं इनकी नस्लों को कल में पढ़ा के दिखाऊंगा, इसे मोहम्मद का सब्र कहते हैं। जिसे समझ आ रही है वो चुप कैसे बैठा हुआ है। जिसे कुरान से प्यार है, जितना प्यार है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहना पड़ता है। आज बंदे हमारे डेरे पर आके कहते हैं शाह साहब हमारे घर में जादू हो गया, हमारे घर में टूना हो गया, हमें कुछ जादू का हल दे दे, हमें कोई टूने हमारे कारोबार पे जादू। अल्लाह ने सारे जादुओं शादुओं का हल आले इमरान की 120 नंबर आयत में दिया है। ये मेरी आंखों के सामने आ गई। इतने बड़े मजमे में अगर मैं तर्जमा गलत कर जाऊं, उलमा को मैं मिन्नत करता हूं अभी रोक दो, अभी इसी वक्त रोको, टोको, अभी मुझे आगे नहीं जाने देना अगर मैं तर्जमा गलत करूं। और अगर मैं ठीक करूं तो फिर तुम चुप कैसे बैठे हुए हो? नहीं मजा आया, चस नहीं आया, फायदा ही कोई नहीं, रहने दे, नहीं पढ़ रहा। ये आयत मैं नहीं पढ़ रहा, छोड़, मैं नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ता यार, कोई नहीं, तुम्हारे को नहीं मोल है खरीदारी नहीं। जो एंड तक बंदे बैठे हैं जिसके पास मोल है कुरान को खरीदने का, सुभान अल्लाह मोल चल रहा है यार। तवीज की मोख तो होती है ना, उन बगैर, हमारे यहाँ तो मोह की कहते हैं, आपका मुझे नहीं पता, मोह की है तो बगैर मोह के तवीज कैसे दे दूं मैं? कारोबार बंद करवा लो अपना। जिसको जादू का तवीज चाहिए, सुभान अल्लाह मोह चल रही है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तमससकुम हसनतुन तसुहुम। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें कोई फायदा पहुंचे तो शरीकों को आग लगती है। व इन तुसिबकुम सय्यिआतुन यफरहू बिहा, और अगर तुम्हें कोई नुकसान हो जाए तो शरीका बड़ा खुश होता है। मैं जानता हूं मैदान बदर पढ़ रहा हूं, आप भी तो जाने ना मैं क्या पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है जब शरीका राजी होता है तुम्हारे नुकसान पर और शरीका परेशान होता है तुम्हारे फायदे पर, तो मौला मैं क्या करूं? फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू ला युदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। किसी फकीर के पैरों में बैठ के सब्र का वाल सीख, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, शरीका टेल भी ला ले, तेरा वाल भी डींगा नहीं होगा। टाइम क्या हुआ उस्ताद जी? मैं तकलीफ दूंगा आपको, उठना पड़ेगा, एक दफा खड़े होना पड़ेगा। उठ जाएंगे, खड़े होकर इधर मुंह करके नारा सुनाएंगे। आप इस नारे के जवाब पर मैं आगे पढ़ूंगा, वरना मैं जा रहा हूं। लगाए नारा।
ٹھیک ہے. ایک جملہ میں علماء کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. یہ عامت الناس کے لیے بات نہیں ہے، علماء کو ہدیہ ہے. آیت میں تتقو بعد میں آ رہا ہے، صبرو پہلے آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. آپ تو علماء بیٹھے ہیں، میں تو غریب آدمی، نالائق ڈنگر نکمہ کسی نہ کام کا. میرا خیال ہے میرے جیسا نکمہ بندہ 6 مہینے ایسے ہی کھڑا ہو کے قرآن پڑھے تو شاید تقوی بیان نہ کر پائے. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اچھا، تقوی بھی بعد میں اور صبر کو پہلے رکھتے ہوئے قدرت نے بتا دیا، زمانے والوں صبر تو تقوی کا بھی سر کا تاج ہے. کچھ کہا ہے میں نے ظفر میاں؟ اچھا چلو انشاءاللہ کبھی بیٹھیں گے کسی منزل پر پھر اس کو کھول لیں گے. اب آپ کے سامنے قرآن ہے اور میں 125 نمبر آیت لے رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 125 نمبر آیت ہے اور بالکل سامنے آ گئی ہے، تو آپ توجہ کریں تو میں پڑھنی شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّن مَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں صبر کا ول آ جائے، دشمن پوری طاقت سے تم پر حملہ کر دے، میں ملائکہ سے کہوں گا فرشتوں تسبیحاں چھوڑو، صبر والوں کی مدد کرو جا کے. دیکھیں اگر آیت کا ترجمہ مستقبل میں نہیں تو میں مجرم ہوں آپ سب کا. اگر آیت یہ کہے کہ مدد ملائکہ نے کی تھی تو پھر تو میں مجرم ہوں. اور اگر آیت کہے کہ قیامت تک جس میں صبر آئے گا ملائکہ مدد کریں گے تو پھر تو حق بجانب ہوں. آپ کو کہنا پڑے گا کہ یار فرشتے مدد کرتے ہیں صبر والوں کی. اب ہر مولوی نے آیت پڑھی ہے، کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا کے اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد جائز کیسے ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ فاطمہ کی چکی چلانے والے مدد کریں تو مولویوں کو ٹینشن نہیں ہوئی، تو حسنین کا بابا مدد کرے تو پھر کون سی ٹینشن ہو گئی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ تو کہو. اچھا بھئی سورہ دہر سامنے آ رہی ہے، 76 نمبر سورہ ہے. اس کی میں 8ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی میں 8ویں نامی پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی میں 11ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی میں 12ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. 3 دن ہی گزر گئے، سیدہ فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا. علی بھوک سے ہیں، حسنین کچھ بھی نہیں کھاتے، حسن نے کچھ نہیں کھایا. روزہ رکھ لیتے ہیں پر افطاری کا لنگر لگتا ہے، باہر سے کنڈی کھڑک جاتی ہے، افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت کنڈی کھولو سنیں جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ بھی اس دروازے سے خالی نہیں جاتا. انا یتیم فی المدینہ، میں مدینے سے یتیم ہوں. علی اٹھ کے اپنا کھانا دیتے ہیں، حسن اٹھ کے اپنی روٹی دیتے ہیں، فاطمہ اپنا کھانا بھیجتی ہیں، فضا اپنا کھانا بھیجتی ہیں، حسین اٹھ کے اپنا کھانا دیتے ہیں. بھئی آیا تو بندہ اکیلا ہے پر پوری فیملی کا لنگر مل رہا ہے تاکہ قرآن کو سمجھ آ جائے آل محمد کا دروازہ اپنے لیے مانگ لے تو ٹبر کا رزق ملتا ہے. جسے سمجھ آ گئی وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یہاں؟ نہیں مزہ آ رہا مجھے، میں پھر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو سارے ذرا. اچھا بھئی وہاں سے کوئی ترجمے والا قرآن لاؤ، میں تو پھنس گیا ہوں آپ کے درمیان ہے. ایک ترجمے والا قرآن لے آئے، ضرورت پڑ سکتی ہے کہیں بھی. اچھا تو میں کیا عرض کر رہا تھا، 3 دن گزر گئے، سیدہ بھوکی ہیں، حسنین کے بابا ملنے آئے، بی بی کو سینے سے لگایا، اللہ نے پورا سورہ نازل کر دیا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. محمد جی آپ کی بیٹی نے میری محبت میں
حب ہی میرے پیار میں، میرے پیار میں یتیم کو کھانا میرے پیار میں کھلایا ہے، مسکین کو کھانا وہ میرے پیار میں کھلاتے ہیں، قیدی کو وہ کھانا میری محبت میں کھلاتے ہیں۔ یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کہتے ہیں کوئی بتائے گا کون کہتے ہیں؟ آل نبی کہتے ہیں، ان کا کہنا اللہ کی تقریر بن رہا ہے۔ اللہ فرمایا آل محمد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شکریہ نہ کہنا، نو تھینکس، تھینک یو نہیں کہنا، لنگر کرو ہمارا، کھانے والا شکریہ نہ کہے، کوئی بدلہ نہ لائے، ہم نے تمہارے شکریہ یا کسی جزا کے لیے نہیں، اس کی رضا کے لیے کھلایا۔ کمال ہے کہ پھر قدرت کی آواز ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ محمد جی قیامت کا دن مصیبت کا دن ہے، پر تیری اولاد لطف میں ہوگی، فاطمہ مزے میں ہوں گی، حسین لطف میں ہوں گے۔ یا اللہ چکر کیا ہے؟ اللہ فرمایا آگے پڑھو، تم کہو تو میں آگے پڑھوں، ایسے کیسے آگے پڑھوں؟ اس جوانی کو آگ لگانی ہے جا کے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یار؟ نہیں مزہ آیا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ میں نے آل محمد کو جنت کا وارث بنا دیا، کیونکہ فاطمہ جیسا صبر ہی کہیں نہیں دیکھا، حسین جیسا صبر ہی کسی میں نہیں ہے، اس گھر جیسا صبر ہی کوئی نہیں کسی میں یار۔ بھائی اچھا یار کمال۔ اچھا رک جو، مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، 18 نمبر سورہ ہے، میں 65 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 66 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 67 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولانا ایسے ہی نہیں میرے پاس بیٹھ کے کبھی رو دیتے تھے تقریر میں، کبھی ہنس دیتے تھے۔ حضرت قبلہ استاد گرامی میرے خطاب میں، غریب نالائق کے خطاب میں کبھی مسکراتے رہتے تھے، کبھی روتے رہتے تھے۔ اب پتہ نہیں انہیں کیا پتہ چلتا تھا، وہ مجھے کیا پتہ ہے، میں تو نالائق آدمی ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ یوشع بن نون اور موسیٰ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دے رکھا تھا۔ ویسے ہوگی کوئی اللہ کی رحمت جس کا صدقہ خضر کو ملا؟ آپ کو تو یاد آ گئی ہے، جنہیں نہیں یاد آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرمایا ہم نے خضر کو محمد کا صدقہ دے رکھا تھا۔ اچھا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُوكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَانِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا۔ حضرت موسیٰ خضر کو دیکھ کے کہنے لگے جناب میں نہیں جانا، میں ہن اتھیاں تواڈے کولی، اور میں چلیاں میں اپنی گل نہیں پہ کردا، میں اتھے کتھے رہنا جڑا کردیاں نو نہیں لبدا، وہ تواڈے کول کتھے رہن لگا ہے۔ حضرت موسیٰ خضر سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہن اتھیاں، جناب میں تواڈے نالیاں۔ جدوں موسیٰ ارادہ کیتا میں خضر دے نالیاں، خضر کہنے لگے قال انک لن تستطیع معی صبر، منوں کی اعتراض ہے پر تواڈے کولوں صبر نہیں ہونا۔ جس کے وجود میں صبر آ جائے اطرار الہی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ وڈا جملہ پڑھ گیا ٹھنڈا بولے ہو پھر آخ لینا، جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ کا رازداں ہو جاتا ہے۔ اب جسے سمجھ آئیے وہ چپ رہا تو مجھے تکلیف ہوگی، فاطمہ اللہ کی رازداں ہے۔
علی اللہ کا رازداں ہے، حسن اللہ کا رازداں ہے، حسین اللہ کا رازداں ہے۔ وہ مرید سی نا، تخیر منو پھر پیران والی یہ گلنا ہوں گی، عالم تے میں ہے نہیں، پیران دا پتران، وہ مرید سی نا، تے انہیں آگے اپنے پیرانوں آگے اکھنا، پیر جی تواڈے کل واوی اللہ دے راز نے، تے انہاں میں چوں ایک سانوی دے چھڑو قبلہ۔ مولانا صاحب ہاں جی میں بڑا تھکیا آجے، تواڈنا چوکھی نیند ہوندی جی پہ مینوں، تے میں واپسی بھی جانا جی۔ انہیں آگے پیرانوں اکھنا بابا جی تواڈے کل واوی اللہ دے راز نے، تے انہاں چوں ایک سانوی دے چھڑو۔ انہیں آگے اکھنا پیر جی تواڈے کل واوی اللہ دے راز نے، تے انہاں چوں ایک سانوی دے چھڑو۔ انہیں آگے اکھنا کہ شاہ جی تواڈے کل واوی اللہ دے راز نے، تے انہاں چوں ایک سانوی دے چھڑو۔ انہیں جنی دیر تساں سارے نہیں بولنا، انہیں یہ ہوئی آکھی جانا ہے۔ جدو سارے بول پو گے تے پھر وہ گل لگے کر لے گا۔ وہ اندازی شاہ جی تواڈے کل واوی اللہ دے راز نے، تے انہیں چوں ایک سانوی دے چھڑو۔ ایس درخت تک بندے بول پینے تے پچھلے اجے چپنے، شاہ جی تواڈے کل واوی اللہ دے راز نے، تے انہیں چوں ایک سانوی دے چھڑو۔ جاندے رہو تے باواں چک لیاں بندیاں۔ اچھا ان پیرانوں اپنے مریدان دا پتہ ہوندہ ہے کتھے کو پھردا ہے پیا، ایدی پرواز کتھے تک ہے۔ آپ نے فرمانا تو اجے گول گپے کھا جا کے یار، اوے اجے تیرے دہیں پلے کھان دی عمر ہے۔ انہیں پھر آگے کہنا شاہ جی تواڈے کو واوی اللہ دے راز نے، تے انہیں جو ایک سانوی دے چھڑ۔ آج نہ باوے اُراؤں دے ہم تو پہلا بکرا حجرے چ ڈک لیا۔ وہ جدو آیا تو انہیں آگے کہ بابا جی تواڈے کل واوی اللہ دے راز نے، تے انہیں چوں ایک سانوی دے چھڑو۔ تے آپ نے فرمایا تو گوانڈیاں دا نیانا تے پھڑ کے لیا۔ وہ نیانا لے کے آئے، باوے انہیں کمرے ڈاک کے کنڈی لا کے اندروں بکرے نے چھری پھیر دیتی۔ وہ جدو بکرے دے خون دے فوارے باہر آئے، باوے اور خون نہ لت پت چھری تو بھی خون نو چڑھ دا پیا۔ بابا جی باہر آئے تو انہیں ویکے کہ بابا جی بال مار آئے ہو۔ انہیں رولا پاتا پیران دے بچہ مار دیتا ہے، پیران دے بچہ مار دیتا ہے، پیران دے بچہ مار دیتا ہے، پیران دے وہی بچہ مار دیتا ہے، پیران دے وہی بچہ مار دیتا ہے۔ سارا پینڈ کٹھا ہو گیا، تے کواڑیاں لے کے پینڈ کھلوتا ہے تو رولا پہ پاندہ ہے پیران بچہ مار دیتا ہے، پیران بچہ مار دیتا ہے۔ وہ بچہ باہر آ کے پیران دے کول کھلو کے مسکران لگ پیا نا، تو انہیں ویکے کہ بابا جی یہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، ایڈا کو فقیر دا راز تے رکھ نہیں سکدا، تینوں اللہ دا کیویں دے۔ جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا، جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ کا رازداں ہو جاتا ہے۔ اور جدو تیرے ہاتھے بندے دی گل آ جائے تے او نہیں نپ سکدا۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، وہ جیڑا بندے دی گل تے پردہ نہیں پا سکدا انہوں اللہ دی کیویں پڑھا دئیے؟ جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ کا رازداں ہو جاتا ہے۔ اب تھک تو نہیں گئے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ صافات یاد آ رہی ہے؟ 37 نمبر سورہ ہے، اور 99 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ 100 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 101 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 102 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولانا کوئی بندہ ترجمہ بھی لایا قرآن پاک والا، میں پھر پھنس جاؤں گا، غریب آدمی ہوں یار میں۔ بسم اللہ الرحمن نہیں لائے، وہ کہنا نہیں لے آئے۔ دیکھ لیں کون آیا، پہلے اسے دیکھیں پھر قرآن پڑھیں گے جی۔ نہیں کیسے جاری رکھیں، ایسے دیکھیں سارا مجمع دیکھیں۔ اللہ اکبر، مدد چاہتے ہو نہیں مجھے میں دسو نا، میں کھپ گیا یار۔ نہیں ایسے نہیں، چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرو۔ اب سارے بولو صبر کرو۔ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ مولانا کے احصال ثواب کے لیے اور ان کے صاحبزادوں کو صبر کی دعا دینے آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کیا ہے کہ حضرت کے صاحبزادوں کو اللہ صبر دے۔ کیا دے؟ سارے نہیں بولے۔
और जिस बंदे ने जुबान से सब्र कह दिया, अल्लाह की कसमें उसकी 30 गुना माफ हो गए हैं, 30 नेकियां मिल गई हैं, 30 दर्जे बुलंद हो गए हैं। बोलो मेरे साथ, अल्लाह की मदद चाहते हो तो क्या करो? मदीने से खुशखबरी चाहते हो तो क्या करो? लीडरशिप चाहते हो तो क्या करो? वड्डा बंदा बनना है तो क्या करो? आसन अजर चाहते हो तो क्या करो? खैर ही खैर चाहते हो तो क्या करो? ऊंची बोलो जरा। अल्लाह का राजदां बनना है तो क्या करो? सब्र करो। सूरह फुरकान सामने आ रही है, 25 नंबर सूरह है और 75 नंबर आयत है। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। अल्लाह फरमाता है जन्नत की जितनी बड़ी कोठियां हैं ना, मैंने सब्र वालों के लिए रखी हैं। जन्नत की बड़ी कोठियां चाहते हो तो क्या करो? भाई सारे बोलो ना, सब्र करो। अगर जन्नत की बड़ी कोठ, पता है तालिबान ने अमेरिका फतह किया है ना, ऐसे ही कर लिया है यार। ये लिखा है मुझे सूरह अनफाल खोलने दो, 8 नंबर सूरह है, और मुझे 66 नंबर आयत पढ़ने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी आंखों के सामने 66वीं आयत है और ये सूरह अनफाल है, 8वां सूरह है और ये 66 नंबर आयत है। ये आ गई है, बिल्कुल आ गई है, और आप चुप बैठे हैं, मैं कैसे पढ़ूंगा इसे? मजा ही नहीं आया। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह का हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइयकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन यगलिबु मिआतैन। अल्लाह फरमाता है 100 सब्र वाला हो तो 200 की कंड लग जाती है। अच्छा या अल्लाह, वही यकुम मिनकुम अल्फी यगलिबु अल्फैन। अल्लाह फरमाता है 1000 सब्र वाला हो तो 2000 को टाल लेता है बिइज़्निल्लाह वल्लाहु माअस साबिरीन। कैसे कंड ना लगे, मैं जो सब्र वालों के साथ हूं। हमारे हल्के का एमएनए कह दे मैं तेरे साथ हूं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। चौधरी साथ है भाई, उन खैर है। और 2 टके का चौधरी जिसे कहे मैं तेरे नाल, उसकी तो कंड ना लगे। जिसे मोहम्मद का रब कह दे मैं तेरे नाल। अल्लाह भाई सबर वालियां दे नाल, अल्लाह चुप बंदियां दे नाल नहीं, सबर वालियां दे नाल। जिसे समझ आ रही है ऊंची सुभान अल्लाह कह लो यार। अल्लाह सबर वालों के साथ है। अल्लाह सबर वालों की कांड नहीं लगने देता। अल्लाह सबर वालों को महबूब बनाता है। वल्लाहु युहिब्बु साबिरीन। अल्लाह सबर वालों से प्यार करता है, अल्लाह सबर वालों की मदद करता है। और अल्लाह कह रहा है इन्नहा लकबीरतुन। सबर आसान नहीं है, डाढ़ा औखा है सबर। भाई सबर आसान नहीं है, सबर मुश्किल है। अब आप इजाजत दें तो मैं तकरीर शुरू कर लूं। मैं समझ गया अभी आपका दिल नहीं कर रहा। अच्छा ये भी हो सकता है कि खिताब हो ही ना, मैं ऐसे भी चला जाऊंगा अगर आप चुप हैं तो। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं। अच्छा सूरह यूसुफ याद आ गई, 12 नंबर सूरह है, 90 नंबर आयत याद आ गई। अल्लाह बादशाह फरमाता है यूसुफ फिर भरावान चंगी नहीं ना की थी, या अल्लाह बड़ा ही मारा है भाइयों ने। यूसुफ फिर मुर्दा ही समझ के चले गए ना, मालिक अपने वलों ते मार के सुट गए। यूसुफ फिर कुएं में, अल्लाह रात बड़ी औखी खूह विच लंगी। यूसुफ फिर बाज नहीं ना आए, मालिक खोटे सिक्के वेख गए, विक गया यूसुफ। फिर अजीज़े मिस्र, मालिक जुल्म दी इंतहा कर गया। यूसुफ है जुलेखा, अल्लाह जवानी दे कई साल मेरे जेल च गुजर गए। रब फरमांदा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्बिर। यूसुफ तू सब्र कर। यूसुफ तू सब्र कर। मालिक मैं सब्र करा? फरमाया फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोहसिनीन। यूसुफ तू सब्र ना छड़ी, मैं तेरे बदले आप लांगा। यूसुफ भरा तेरे को कनक मांगते फिरेंगे, जुलेखा तेरे नाम दिया तस्बीहें करती फिरेगी, अजीज़े मिस्र तेरा दरबान बना के खिलार देंगा। सारे भरा मां प्यो नाल खड़ा करके मैं तेनू सजदा करा के दसांगा मैं सबर दी कदर इंज कर। भाई
بولو تو میں خطاب شروع کر لوں؟ اچھا مجھے لگتا ہے آپ کا دل نہیں کرتا. نہیں ایسے نہیں میں پڑھ سکتا, مجھے قبرستان میں پڑھنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے قرآن سن کے بندے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ, اگر پہاڑ پر آ جائے وہ پھٹ جاتا ہے. تم تو مومن بیٹھے ہو یار. شبیر تے خنجر چلے آسان حسین حسین کی تے, میدان دو خون حسین دائے میدان حسین حسین کی تے, داما درد بھریا آسمان حسین حسین کی تے, ایسے دیا میں نو کتے قرآن حسین حسین. اللہ آپ کی عمر دراز کرے, آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ایک پردیسی کو حوصلہ دیا ہے آپ نے. کیا سلام نہ کروں میں اس میاں بیوی کی جوتیوں پر جو آپس میں بات کریں اور وہ قرآن کی آیتیں بن جائیں؟ کیا وائف اینڈ ہسبینڈ ہے جن کی باتیں قرآن کی آیتیں ہیں؟ قبلہ اماں ہاجرہ جناب خلیل کے پاس بیٹھی ہیں اور فقط بی بی نے اتنا کہا کہ مدت ہو گئی شادی ہوئی ہے تو آج تک اولاد نہیں ہوئی. خلیل نے گھر والی کو تسلی دینے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمان لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالا انی ذاہب الی ربی سیہدین. بسم اللہ فرمان لگے انی ذاہب الی ربی. اگر ترجمہ غلط ہوا تو میں زبان کٹوا دوں گا. ابھی اسی مجمع میں معافی نامے پر سائن کرتا ہوں. یہاں زبان کٹوانے کھڑا ہوں, آپ زبان بھی نہیں چلا رہے. طلاب العلم توجہ سے سنیں مجھ نالائق کو. اللہ فرماتا ہے ابراہیم نے اپنی زوجہ سے کہا تھا جانے والا ہوں میں اپنے رب کی طرف, دیکھتا ہوں کیسے راہ نہیں نکلتا. ہاجرہ تو نہ گھبرا. پھر سے پڑھو جانے والا ہوں میں اپنے رب کی طرف. یہ رب کس طرف ہے اور جو طرف میں آ گیا وہ رب کیسے رہ گیا؟ رب تو جتنا اس طرف ہے اتنا اس طرف ہے, اتنا اس طرف ہے اتنا اس طرف ہے. یہ بندہ بھی چھوٹا نہیں ہے, لاکھ نبی اس کی پشت میں سے پیدا ہوا. ٹھنڈا بولے اور سارے نبیوں کا امام بھی اسی کا پوترا بن کے آیا. قیامت تک مومن کی نماز اس کے درود کے بغیر پوری نہیں ہو رہی. اتنا بڑا بندہ اپنی گھر والی سے کہتا ہے اللہ وال چلے ہیں, کتنے چلے ہو جتنے بیٹھے ہو اوتھے اللہ کوئی نہیں. ابراہیم کہیں گے میں نبی ہوں, میرا قول بھی عقیدہ ہے فعل بھی عقیدہ ہے. امت مسلمہ کو سمجھا رہا ہوں زمانے والوں, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے پر کدرے کدرے نیڑے ہو کے بھی سن لینا ہے. آج سمجھ آئیے ہم داتا صاحب کیا لینے جاتے ہیں. آج سمجھ آئیے ہم پاک پتن کیا لینے جاتے ہیں. آج سمجھ آئیے ہم غزالی زمان کے کیا لینے جاتے ہیں. آج سمجھ آئیے ہم اوچ میں کیا لینے جاتے ہیں. اللہ تو جتوئی میں بھی موجود ہے لیکن ولیوں کے آستانے پہ نیڑے ہو کے سن لیتا ہے. اور جو بندے لوٹے لے کر بستر لے کر رائیونڈ جا کے ٹبے پر بیٹھے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے اللہ نیڑے ہو کے سن لے گا. انہیں لوٹے لے کر رائیونڈ نیڑے نظر آیا ہے, ہمیں قرآن لے کر ولیوں کے آستانے پہ نیڑے نظر آیا ہے. ربی حب لی من الصالحین. اللہ مجھے دھی نہیں چاہیے, پتر نہیں چاہیے, جو مرضی دے دے پر نیک دے. ایک دفعہ سارا مجمع بولو نیک. کیا مانگا ہے ابراہیم پاک نے؟ کیا مانگا ہے؟ اللہ کو چاہیے تھا میں ابراہیم تینوں پتر دینا جڑا مسیح تو باہر نہ نکلے. ابراہیم تو جو آکھے مینوں نیک چاہیے دے تے میں اتقاف والا دے دینا جڑا اتقاف ہی بیٹھا رہے بس. تسبیح چھٹا ہی نہ ہو دے ہتھوں میں تینوں وہ پتر دینا. بیٹا مجھے دیکھیں سائیں, آپ مجھے دیکھیں, اب مجھے دیکھیں. اللہ کو چاہیے تھا ابراہیم نے نیک مانگا ہے تو کوئی ایسا بیٹا دیتا جو مسجد سے باہر ہی نہ نکلے. اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم. مبارک ہو تمہیں غلام دے رہا ہوں. اللہ میں
تجھے نیک مانگتا ہوں تو مجھے غلام دیتا ہے. قدرت کی آواز ہے سنو قیامت تک جیڑا اپنے ابے دے نال ٹردا ہوئے تے پنڈ والے نو لگے جویں کسے چودھری دے نال اودا کمی پیا ٹردا ہے, اللہ اسی کو نیک کہتا ہے. بیٹا ہو گیا 11 سال جنگل میں گزر گئے, بچے کے باپ خبر نہیں لینے گیا. ایک دن خبر لینے کا ارادہ ہوا, 11 سال بعد پھل کی ٹوکری نہیں لے کے گئے, چھری لے گئے اور جا کہنے لگے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. پتر میں خواب ویکھایا میں تینوں چھری پھیرنا پیا, جے تو آنکھیں تے میں پھیر لاں. جتوئی کا کوئی پتر ہوتا اپنے ابے سے کہتا ابا عید والے دن جتی تے لے کے نہیں ہوں دیتی, ماں نو مہینے دا راشن نہیں ہوں پا کے دیتا, دودھ دا خرچہ نہیں ہوں دیتا, بیمار ہو گیا تے ڈاکٹر نے چیک نہیں ہوں کرایا تے جان منگن آ گیا. اسماعیل میں تیری جتی پہ صدقے ہو جاؤں. گریبان کھول کے باپ کے سامنے گردن رکھ کے کہتے قال یا ابت افعل ما تؤمر. بابا چھیتی کرنا, بابا پھیرنا چھری پھیرنا, بابا گردن حاضر ہے پھیرنا چھری, بابا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. بابا چھری پھیر تاکہ میں زمانے کو دکھاؤں صبر کیسے کرتے. آپ اجازت دیں تو میں خطاب شروع کر لوں. ہماری خواہش کیا ہے کہ اللہ مولانا کے بچوں کو صبر دے. کیا دے؟ کچھ ہی نہیں بولے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہی تو تقریر ہے. ہائے 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 ہائے. تو کیا لینے آئے سارے؟ میں اتنی دور سے کیوں آگے؟ میرا سر درد ہو رہا ہے, دماغ میں درد ہے میرے. میں کیوں کھڑا ہوں؟ اتنا لمبا سفر کیوں کر رہے ہوں؟ اللہ مولانا کے بیٹوں کو. تو وہ کیا ہے؟ بھائی میں تاج العروس بھی کھول سکتا ہوں کھڑا ہو کے, میں علامہ راغب اصفہانی بھی کھول سکتا ہوں آپ کے درمیان ابھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کوئی گرامر کی کلاس نہیں چل رہی. میں ہوں عامت الناس میں کھڑا اور مجھے بتانا ہے صبر کیا ہے. اب میرے سامنے صبر کے بے شمار مفاہیم قرآن سے سامنے آ رہے, ہر مفہوم پر 5 آیتیں ہیں, کچھ نہیں تو وہ 50 آیتیں تو اللہ کی قسم بنتی ہیں. ڈائیلاگ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں, مجھے اب جانے دے, میں تھک گیا ہوں. ویسے بھی میرا سفر لمبا ہے. 2 آیتیں سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اللہ مدد کس کی کرتا ہے, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے محمد خوشخبری کس کو دیتے ہیں, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اللہ محبوب کسے بناتا ہے. ٹھنڈا بول رہے ہو, میں کیسے 2 آیتیں پڑھوں یار؟ مولانا میں سورہ حامیم السجدہ کھول رہا ہوں, 41واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. میں 34 نمبر آیت لے رہا ہوں, 34 نمبر آیت لے رہا ہوں. میں 35 نمبر آیت لے رہا ہوں, اور انہی پر میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. جی زندہ آباد.